کالا کوٹھا۔ میری نگاہیں خانہ خدا پر مرکوز تھیں۔ میں نے قدرت سے پوچھا، میں نے کہا، یہ کالا کوٹھا جو ہے، جو اس قدر بے ڈھپا بنا ہوا ہے، اس میں اس قدر کشش کیوں ہے؟ جی چاہتا ہے اس پر نثار ہو جائیں۔ ارے صاحب، ادب سے بات کیجئے، آپ اسے کالا کوٹھا کہتے ہیں؟ میرے پاس بیٹھے ہوئے میر صاحب نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ میر صاحب، یہ اللہ کا کوٹھا ہی تو ہے، میں نے جواب دیا۔ میں پنجابی ہوں اور پنجابی میں خانہ کا مطلب کوٹھا ہوتا ہے۔ آپ اسے خانہ خدا کہتے ہیں، میں اسے اللہ کا کوٹھا کہتا ہوں۔ میر صاحب مصر تھے کہ کوٹھے کے لفظ میں تحقیر کا عنصر ہے۔ دراصل وہ اہل زبان تھے اور انہیں پنجابی کے ہر لفظ سے تحقیر کا احساس ہوتا تھا۔ اس کے برعکس مجھے کوٹھے کا لفظ پیارا لگتا تھا، اس میں اپنائیت محسوس کر رہا تھا۔ میں نے زندگی میں بہت سے کوٹھے دیکھے ہیں، لیکن خانہ خدا جیسا کوٹھا کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کوٹھا انوکھی ساخت کا ہے۔ اس کے طول و عرض اور بلندی کا تناسب اس قدر منفرد اور انوکھا ہے کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ یہ تناسب مروجہ اصولوں اور معیاروں سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ اس کوٹھے میں کوئی دریچہ نہیں، کھڑکی نہیں، روشن دان نہیں، صرف ایک دروازہ کھلتا ہے، اور یہ دروازہ زمین سے 1/4 منزل اونچا ہے۔ غالباً اسی وجہ سے اس کی اونچائی عجیب معلوم پڑتی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اس کی دیواروں کے رخ مسجد کی دیواروں کے رخ سے ہم آہنگ نہیں۔ رہ کر میرے دل میں خیال آتا کہ میرے اللہ کی شان نرالی ہے۔ اس نے اپنے کوٹھے کی تعمیر اس قدر منفرد کرائی جس میں نہ کوئی ڈھب ہے نہ ڈھنگ ہے، اور اس بے ڈھبے اور بے ڈھنگے کالے کوٹھے میں جاذبیت اس قدر کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے کہ زائرین کی نگاہیں اس پر اس حد تک مرکوز ہو جاتی ہیں کہ وہ عظیم مسجد، خوبصورت اور پر ہیبت دیواریں، عظیم الشان محرابیں نگاہ میں ہیچ ہو کر رہ جاتی ہیں، اور وہ کالا بے ڈھبا کوٹھا ابھرتا ہے، ابھرے چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ تمام کائنات اس کی اوٹ میں آ جاتی ہے۔ میں نے قدرت سے پوچھا، کبھی کوئی اللہ کے اس کوٹھے میں داخل بھی ہوا ہے کیا؟ مجھے یہ سعادت حاصل ہے، وہ بولے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ قدرت نے کہا، ایک بار جب صدر ایوب کی میت میں نے حاضری دی تھی تو شاہ سعود نے کمال مہربانی فرمائی اور ہمیں خانہ کعبہ کے اندر لے گئے۔ ہم نے وہاں نفل پڑھے تھے۔ آپ نے میرے حلق میں نہ جانے کیا آپ ہنسا تھا۔ ہاں، وہ بولے، اندر نماز پڑھو تو دیواروں کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا پڑتا ہے، لیکن کیا آپ نے کچھ محسوس کیا تھا؟ اس وقت مجھ پر عجیب کیفیت طاری تھی۔ اندر جاؤ تو ہیبت چھا جاتی ہے، وہ بولے۔ ہیبت؟ اور پھر موضوع بدلنے کے لیے کہنے لگے، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ کاپی ہے، میں نے جواب دیا۔ کیسی کاپی ہے؟ قدرت نے پوچھا۔ اس میں دعائیں لکھی ہیں۔ میرے کئی ایک دوستوں نے کہا تھا کہ خانہ کعبہ میں ہمارے لیے دعائیں مانگنا۔ میں نے وہ سب دعائیں اس کاپی میں لکھ لی تھیں۔